اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح مولا کائنات کی دعاؤں کے سائے میں سید الشہداء کا عقد مبارک جناب ام لیلہ سے طے پایا، اور کس طرح آپ کا عقد ہوا، کس طرح آپ اپنے خانے سے رخصت ہو کر خانہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اندر تشریف لے آئیں، اس بیت المقدس کے اندر، اس گھر میں، اس دہلیز پر جہاں آیتیں آ کر اپنے شرف کو وا کرتی۔ آپ تشریف لائیں، رخصت ہو کے آئی، اور کہتے ہیں کہ شب کا پردہ حائل ہوا، آفتاب تمام تر رانائیوں کے ساتھ، تمام تر روشنیوں کے ساتھ غروب ہوا، اور رات کی چادر، رات کا پردہ آسمان پر طاری ہوا۔ پردہ خورشید نے گردوں پہ کیا، رات ہوئی۔ پردہ خورشید نے گردوں پہ کیا، رات ہوئی، اور انجیل سے قرآن کی ملاقات ہوئی۔ راز سربستہ وحدت پہ مناجات ہوئی، اور روز عاشور کے عنوان پہ کچھ بات ہوئی۔ روز عاشور کے عنوان پہ کچھ بات ہوئی، اور بیسمات فرمائیں کہ حسن اثار کو آنچل میں اما بھی دے دی۔ بات ایسی تھی کہ بانوں نے زباں بھی دے دی۔ دیکھیں کہ جب مولا سے گفتگو ہوئی تو کس بات پہ ہوئی؟ دین کی عنوان پر، اسلام کے عنوان پر، کربلا کے عنوان پر۔ امام وقت ہیں، آنے والے وقت کے امام ہیں۔ اسلام کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جو اسلام کی کشتی بھنور کے اندر پھنس کر ہچکولے لے رہی تھی، اسے منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری خود سید الشہداء نے اپنے کاندھوں پر لی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے لال و گوہر کربلا کے دامن میں بھرنے کے لیے سمیٹے، اور اس میں ایک گوہر بے بہا آپ کا 18 برس کا کڑیل جوان حضرت علی اکبر بھی تھا۔ اور آپ کی یہ عقد اس بات کا عنوان قرار پائی کہ آپ کی آغوش میں تصویر رسالت بن کر آپ کا بیٹا انشاءاللہ دنیا میں آئے۔ اور آپ نے جو پہلی ملاقات کی جناب ام لیلہ سے، اس پر کوئی اور بات نہ کی بلکہ کربلا کے عنوان پر، روز عاشور کے عنوان پر، اور اس بیت میں ہی تمام احساسات کو مولانا صاحب نے پرو دیا ہے کہ حسن اثار کو آنچل میں اما بھی دے دی۔ بات ایسی تھی کہ بانوں نے زباں بھی دے دی۔ یہ زباں وہ ہے کہ جس پر ہے صداقت کو بھی ناز۔ یہ زباں وہ ہے کہ جس پر ہے صداقت کو بھی ناز، لہجہ حق کی فصاحت کو، بلاغت کو بھی ناز، حرف کو، لفظ کو، تصنیم کو، تحریر کو، آیت کو بھی ناز، بے زباں اشک و تبسم کی خطابت کو بھی ناز۔ کوفہ و شام کے بازار ہلا سکتی ہے، وقت آ جائے تو یہ سر بھی اڑا سکتی ہے، ہاں مگر نطق شہنشاہ وفا کیا کہنا، تپتے صحراؤں میں دریائے رواں کیا کہنا، عظمت و شوکت و معیار بیاں کیا کہنا، جس زباں کو یہ زباں دی وہ زباں کیا کہنا، تلخ کانوں میں صدا شہد سخن گھولتا ہے، یہ زباں وہ ہے کہ خود جس سے خدا بولتا ہے، مل کے دونوں کی زبانوں نے خدا سے گفتار، مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار، مالک و قادر و قدوس و رحیم و غفار، ہر طرف آیے بلغ پہ کھچی ہے تلوار۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ایک ہی مصرع ہے کہ آخر یہ جنگ کا عنوان کیا تھا، کس لیے یہ اتنا بڑا کربلا کا واقعہ، کربلا کا مارکا طے ہونے کو تھا۔ فرماتے ہیں مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار، مالک و قادر و قدوس و رحیم و غفار، ہر طرف آیے بلغ پہ کھچی ہے تلوار، ہے اذانوں میں علی ان ولی اللہ پہ وار، اور سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے، سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے، ارے جو اذانوں کو بچا لے وہ مؤذن دے دے،
خوبصورت نماز، خوبصورت دعا کے ساتھ سید الشہداء نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ بارے اللہ کاش کہ ہم میں بھی اتنا شعور اور اتنا ادراک ہو کہ ہم بھی اسی سیرت کے اوپر چلیں۔ بہت خوبصورت یہ بحر ہے کہ سر پٹکتی ہیں نمازیں، کوئی محسن دے دے جو اذانوں کو بچا لے وہ مؤذن دے دے۔ ارے ایسا بیٹا دے۔ اب دیکھیے دعا سید الشہداء کی لب اقدس پہ ہے اور کس طرح اسے احساس اور لفظوں کے موتیوں میں پرویا ہے۔ ایسا بیٹا دے کہ جو عامل اسرار بھی ہو، ایسا بیٹا دے کہ جو عامل اسرار بھی ہو، تیرا عاشق بھی ہو، صابر بھی ہو، خوددار بھی ہو، سورما بھی ہو، بہادر بھی ہو، جرار بھی ہو، اور قدرت میں تیری ذات کا شاہکار بھی ہو۔ وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگا لے سورج، وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگا لے سورج، صبح کو شام کے بادل سے نکالے سورج۔ شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے، وہ پسر دے کہ ضعیفی کی گھٹن جانے لگے، حسن صورت سے ہر آئینہ جلا پانے لگے، وہ جو بولے مجھے معراج کا لطف آنے لگے۔ اس طرح لفظوں کو لہجے کو رسائی دینا، اس کی آواز میں تم مجھ کو سنائی دینا۔ ادھر امام دعا فرما رہے تھے اور ادھر آئی آواز خداوند سحر میرے حسین، آئی آواز خداوند سحر میرے حسین، جان عمران محمد کے پسر میرے حسین، درد مندوں کی دعاؤں کے اثر میرے حسین، ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر میرے حسین، ارے صرف جرف اس کی شجاعت کا جلی ہی لکھنا، معذرت حرف اس کی شجاعت کا جلی ہی لکھنا، ایسے فرزند کا پھر نام علی ہی لکھنا، ایسے فرزند کا پھر نام علی ہی لکھنا۔ شاہ والا پہ ہوا لطف خدائے قیوم، دیکھیے دعا مانگ چکے، جانماز پہ آ چکے، اپنی خواہش کا اعلان کر چکے، کربلا کے صحرا کو آباد کرنے کے لیے اپنی دعاؤں کو ایک شکل کی صورت میں اللہ سے مانگ چکے، اور اب میرے مولا کی وہ دعا جو آپ نے نمازوں میں مانگی تھی، جو آپ نے شب قدر اور نماز شب میں مانگی تھی، وہ دعا میرے مولا کی قبول ہوئی، اور کہتے ہیں کہ شاہ والا پہ ہوا لطف خدا قیوم، اور مقبول ہوئی منت ام کلثوم، محو خدمت ہوئے خدام برائے مخدوم، چار سو مچنے لگی آمد فرزند کی دھوم، ارے سب حسینان خرد عشق میں جان دینے لگے، مصر میں حضرت یوسف بھی اذان دینے لگے، کوئی سینہ کوئی سر کوئی قدم چومتا ہے، اور کوئی گیسوئے عارس کو بہن چومتا ہے، لوح پر عکس جو پڑھتا ہے قلم چومتا ہے، نام لکھ لکھ کے ہتھیلی پہ حرم چومتا ہے، اور بے سماعت فرمائے کہ جانے کس شاخ کا حامل ہے یہ آنے والا، جانے کس شان کا حامل ہے یہ آنے والا، ارے محو سجدہ ہے نمازوں کو بچانے والا، محو سجدہ ہے نمازوں کو بچانے والا۔ رنگ تصویر مصور سر آئینہ جھلک، رنگ تصویر مصور سر آئینہ جھلک، گلستاں دشت و جہل ارض و سما بحر سمک، واہ بہت خوبصورت، زمزم و کوثر و تسنیم و ایرم حور و ملک، اہل حق اہل ولا اہل زمین اہل فلک، ارے وجد میں سب ہیں کوئی ایک گھرانہ ہی ہے، اور زینب کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں، معذرت وجد میں سب ہیں کوئی ایک گھرانہ ہی نہیں، اور زینب کی خوشی کا تو ٹھکانہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ پھر سے یہ بند کیا خوبصورت انداز میں
فرمایا ہے تمام کائنات کو سمیٹا، کہ رنگ تصویر مصور سر آئینہ، جھلک گلستاں دشت و جہل، ارض و سما بحر سمک، زمزم و کوثر و تسنیم و ارم حور و ملک، ارے اہل حق اہل ولا اہل زمین اہل فلک، وجد میں سب ہیں کوئی ایک گھرانہ ہی نہیں، اور زینب کی خوشی کا تو ٹھکانہ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔